ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ 17ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭੱਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇव जी ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पिंदार न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान कैलाश कपूर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, ये मुनफरद और पहली शख्सियत है जिन्हें अमरीकी सैनट में एज सिविलियन के तौर पर तकरीर करने का मौका मिला। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं राय औरंगज़ेब अहमद खां भट्टी साहब, जो कि ननकाना की एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारफ के महताज नहीं। आए बशीर अहमद खां भट्टी साहब जो ननकाना के MNA भी रह चुके हैं, उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया ये मौका दिया, आप इंट्रोड्यूस भी मुझे अच्छा कराया, थैंक यू सो मच। सर, आप अमेरिका में एक अच्छा बिजनेस जो है वो रन कर रहे थे, क्या वजह बनी कि आप अमेरिका को छोड़कर पाकिस्तान आ गए? उसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि मेरे वालिद राय बशीर भट्टी जब 2006 में बीमार थे तो उन्होंने एक मैसेज मुझे दिया था, जो कि बचपन से हमें पता था, लेकिन वो बेसिकली ये था कि अगर आप लोग नहीं आएंगे यहाँ पे ननकाना को ठीक करने तो कोई नहीं करेगा। और हम यहाँ पे एक तकरीबन 1000 साल से बस रहे हैं ननकाने में। गुरु नानक को राय बुलार मेरे एंसेस्टर ने डिस्कवर किया और उनको सिख पूरी दुनिया की जो सिख कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, वो उनको बल्कि पहला सहाबा समझती है राय बुलार को। तो उनकी लेगेसी थी जो कि चलती आ रही है। अभी जितनी भी ज़मीन है ननकाना साहिब की, जिस पे ननकाना बस्ती बनी हुई है, और जितनी भी उसके इर्द गिर्द ज़मीन है वो सब राय बुलार की थी। उसमें से उन्होंने आधी ज़मीन गुरु नानक को दी थी। तो उस लेगेसी को प्रिजर्व करने के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं आके इसको आगे लेके चलूँ। तो मेरे से लोग यही पूछते थे कि आपने आके इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों की ननकाने में, लाहौर में क्यों नहीं की? तो मैंने कहा मैं लाहौर की वजह से पाकिस्तान नहीं आया था, मैं ननकाना साहिब की वजह से आया था, क्योंकि लेगेसी है। और लाहौर में तो काफ़ी लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है और वो डेवलपमेंट करते रहते हैं, लेकिन हमारे जैसे शहरों को सिर्फ हम मेरी तरह के लोग और भी यही उम्मीद है इनकी, जो कि डेवलपमेंट करनी। तो मैं अपनी लेगेसी को प्रिजर्व करने के लिए आया था, राय बुलार की लेगेसी को, और ननकाना साहिब को दुनिया के नक्शे पे लेने आया था, इसकी इम्पोर्टेंस को, क्योंकि बहुत 50 मिलियन तकरीबन दुनिया के सिख हैं और उनका ये मक्का भी और मदीना भी है, लेकिन इसकी कोई आवाज़ यहाँ से नहीं उठाता था। तो मैं फ़र्ज़ समझता था, जिस तरह राय बुलार फ़र्ज़ समझते थे कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत को करीब लाने के लिए आपने इंसानियत शो करनी है और हेल्प करनी है लोगों की, और इसी वजह से उन्होंने गुरु नानक की भी हेल्प की और उनको आगे प्रमोट किया। तो ये मेरे मकसद था यहाँ पे आने का। सर, आपका एक अरसा अमेरिका में रहा, फिर आप पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए, तो आपको अमेरिका और पाकिस्तान में बेसिकली क्या फ़र्क नज़र आया? वेल, फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उसके जो बेसिक चीज़ें जो हैं वो दो हैं। एक ये है कि जितनी भी मुल्क हैं जो कि डेवलप कर रहे हैं, जिसकी तरफ हम देखते हैं और जिधर हमारे लोग भागते हैं, बिजनेसमैन भी और स्टूडेंट्स भी सारे, उनमें दो चीज़ें मैंने देखा है डिफरेंस है। वो एक पहला डिफरेंस है कि वहाँ पे इंसाफ मिलता है, कानून बहुत अच्छा है उनका। इंसाफ इस तरह का कि एक आदमी है, उसका कोई केस होता है, वो कोर्ट्स में जाता है, तो वो उसको प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू इंसाफ मिल जाता है, वो बड़ा हो या छोटा हो। और दूसरा ये है कि वहाँ पे एजुकेशन है, यानी कि अगर आप चाइना भी चले जाएं, जो चीन आजकल बहुत उभर रहा है, और दूसरी कंट्रीज़ भी, और वो इस वजह से उभर रहे हैं कि अगर आप उधर जाएंगे और एयरपोर्ट से उतरेंगे तो उनकी सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स, उनके क्लासरूम्स, स्कूल होंगे और कोर्ट्स होंगे। यानी कि उससे पता चलता है कि उनकी जो इम्पोर्टेंस है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं उनकी प्रायोरिटीज़ हैं कानून, इंसाफ देना और तालीम देना लोगों को। तो पाकिस्तान में मैंने यही देखा है कि हमारे जो स्कूल हैं वो भी सबसे बदतरीन हैं, यानी कि इधर कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं है। इससे पता चलता है कि जहनीत क्या है लोग। और दूसरा, आप कचहरियों में भी चले जाएँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी चमगादड़ खाने में आप आ गए हैं। सर, आप अपने वालिद मोहतरम के कहने पर अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और आप इस वक्त सिखों के मक्का मुकरमा में मुक़ीम हैं, तो आप क्यों लोगों से या पाकिस्तान से मायूस हुए? इसकी क्या वजह है?
بول اس کی یہی وجہ ہے نا کہ میں ننکانے سے تو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہے کہ یہاں پہ یہ ہے کہ جس زمین پہ ننکانہ شہر بسا ہوا ہے اور جس زمین پہ لوگ اپنی روزگاری گزار رہے ہیں، تو گرو نانک کی 550th برسری پہ جس شخص نے زمین دی ہوئی ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہوا. اور اس بارے میں مجھے جو سکھ کی لیڈرشپ ہے ان کے بھی خط آئے اور ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے اس بارے میں کہ پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سکھ فیتھ کے بارے میں نا. اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سکھزم ہے کیا. میں تو خود تو سکھ نہیں ہوں، میں تو مسلمان ہوں اور رائے بلار بھی مسلمان تھے. تو سکھوں کو یہی جو مس انفارمیشن جو کہ ہندو جو ریلیجن ہے اور انگریز جو ہیں انہوں نے اسی کو استعمال کیا. وہ انہوں نے لوگوں کو بتایا نہیں کہ سکھ اور مسلمان میں زیادہ فرق نہیں ہے. مطلب بہت گرو نانک مسلمان سے اسلام سے امپریس ہو کے انہوں نے ہندوازم چھوڑی تھی. تو بس تو یہاں پہ مجھے جو ننکانے میں یہی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ یہاں پہ 550th اینیورسری پہ کسی نے امپورٹنس نہیں دی رہا، حالانکہ ان کی زمین پہ کھا رہے ہیں سارے، انہی کی زمین سے ارن کر رہے ہیں. رائے بلار نہ زمین دیتے 750 مربع تو سکھ ازم نہ ہوتی، نہ ہی ننکانہ صاحب ہوتا. تو اور یہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. سر آپ پہلی سویلین شخصیت ہیں جنہیں امریکہ کی سینٹ میں خطاب کرنے کا موقع ملا، تو یہ سارا معاملہ کس طرح ہوا؟ آپ نے خطاب کیا کیا اور لوگوں کو وہاں پاکستان کا امیج کیا دیا؟ مجھے ایکچولی انڈیا میں کیونکہ ہندوستان میں پنجاب میں زیادہ پاپولیشن سکھوں کی اور کینیڈا میں اور یو ایس میں بھی اور کیلیفورنیا میں بھی، تو انہوں نے رائے بلار بھٹی ایوارڈ بھی ایک اناؤنس کیا تھا اور یہ ریکگنائز کرتے تھے امپورٹنس. تو انہوں نے یو ایس سینٹ میں 550th اینیورسری پہ مجھے نامینیٹ کیا تھا ٹو ریپرزینٹ دیم. اور وہ اس لیے کہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گرو نانک ہمارے گھر سے شروع ہوئے تھے. تو مقصد یہ تھا کہ میں ایک تو انفارم کروں گا امریکن سینیٹرز کو اور ان کی جو گورنمنٹ جو سینئر ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کہ جو سکھزم ہے اس کی اور اسلام کی آپس میں کنیکشن کیا ہے اور کس طرح جو ہندوازم اور برٹش نے ان کو ڈیوائڈ کیا. تو میں نے تھوڑا سا نیریٹو کریکٹ کیا، بتایا کہ جو سکھزم اور ہے وہ چلی شروع بیسکلی اس مسلمان کے گھر سے ہوئی تھی. اور اس کا پھر ان کو یہ بھی بتایا کہ اس کے جو سمپل بیسکس کیا ہے، ریچولس کیا. ریچولس نہیں ہے، یعنی کہ بیسکلی ایکویلٹی اور محنت کرنا اور سچا لائف سپینڈ کرنا. سر آپ نے سکھوں کے مکہ مکرمہ یعنی ننکانہ صاحب میں ننکانہ لیک ریزورٹ بنایا، یہ خیال آپ کو کس طرح آیا؟ یہ میرے ذہن میں کافی دیر سے تھا کہ ایسی چیز بناؤں جہاں پہ دنیا بھر کے لوگ آئیں. 2003-04 میں تقریباً میرے والد صاحب نے بلکہ رائے صاحب نے بڑے نے کہا تھا کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا، آپ کو کرنا پڑے گا. تو میں نے پھر پروگرام بنانا شروع کیا. ایسی چیز بناؤں جو کہ لوگوں کو بتائے کہ آپ دیہاتوں میں بھی یہ کر سکتے ہیں جو لاہور ہو رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہی سب کچھ کرے. تو جب میں نے یہ ریزورٹ بنایا تو اس زمانے میں تو سارے لوگ جو یہ موٹر وے بھی نہیں بنا ہوا تھا تو 2.5 گھنٹے لگتے تھے، حالانکہ صرف لاہور 50 کلومیٹر دور ہے یہاں سے. تو افسوس کی بات ہے کہ 99% لوگوں کو ننکانے کا پتہ نہیں تھا. وہ سمجھے لڑکانہ ہے سندھ میں، اسٹوڈنٹس کو بھی یہی نہیں پتہ تھا. تو جب میں نے یہ بنایا اور میں نے ایڈورٹائز کرنا شروع کیا تو کافی سارے لوگ جو تھے وہ 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یہ تو لاہور سے اتنی اچھی ایمبینس جو ہے اور فیسلٹی ہے، یہ تو بڑی ویسٹرن ہے اور لاہور سے بھی اچھی ہے، تو آپ نے کیوں کی ہے؟ تو میرا سوال یہی ہوتا تھا کہ کیوں نہیں، یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اگر میں نہیں کروں گا تو گورنمنٹ نے تو کرنی نہیں ہے، تو کبھی بھی نہیں ہوگی. تو اب کم از کم مجھے دیکھ کہ دوسرے لوگ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہاں دیہاتوں کو اگر ہم امپروو کریں تو ٹورزم بڑھے گی، لوگ آئیں گے اور معیشت بڑھے گی. تو اس میرے ریزورٹ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ننکانہ سے آنا شروع ہو گئے. حالانکہ سفر 2.5 گھنٹے کا تھا، لیکن ہمارے پر اسکول آنا شروع ہو گئے، کالجز آنا شروع ہو گئے، کمپنیز آنا شروع ہو گئی شوز کے لیے، اپنے ایونٹس کرنے کے لیے. تو ریزورٹ کی جو ایک قسم کا مقصد تھا میرا وہ سم واٹ پورا ہو گیا اس لحاظ سے نا کہ ایکسپوجر ہو گیا ننکانہ سٹی کو، لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. اور موٹر وے اللہ کی گفٹ تھی ہمارے لیے. میری والدہ کہتی تھی کہ یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے بنانا شروع کیا تھا کوئی موٹر وے کا پلان نہیں تھا. تو میں شروع میں میری والدہ کہتی تھی کہ آپ بہت پیسہ خرچ رہے، اس کا ریوارڈ اللہ میاں کا انویزیبل ہاتھ
چھپا ہوا ہاتھ آپ کی مدد کرے گا. آپ اپنے دل سے کام کرو, نیت اچھی ہوگی تو کام ہو جائے گا. تو واقعی وہ ہوا کہ پہلے سال بہت کم لوگ آتے تھے یہاں پہ, اتنی بڑی انویسٹمنٹ میں نے کرتی تھی. آہستہ آہستہ دوسرے سال یا تیسرے سال ایک دم موٹر وے اناؤنس ہو گیا. اب اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ننکانے میں بھی زمینیں قیمتیں بڑھ گئی ہیں, ہر چیز کی 4-5 گنا ہو گئی ہیں. لاہور صرف آدھے گھنٹے کا رستہ بن گیا ہے. لاہور ننکانہ صاحب لاہور اس میں آ گیا ہوا ہے, LDA میں, یعنی کہ ایک قسم کا لاہور کا حصہ ہی بن گیا ہے. تو یہ وہی ہوتا ہے, اللہ میاں ہیلپ کرتا ہے اگر آپ کی نیت صاف ہو, اور آپ نے تو اپنی طرف سے وہی کرنا ہے نا جو آپ کی ویژن ہو اور جو آپ کی مشن ہے. باقی جو کام ہے وہ اللہ کرتا ہے اس کا. تو یہ اس کا ہے رزلٹ ایفیکٹ کا نا. تو ننکانے میں جو انویسٹمنٹ میں نے کی ہے وہ میری نیت تھی کہ یہاں پہ میں جابس کریٹ کروں تھوڑی, اور اس کو برج کروں رورل اربن ڈیوائڈ کو. تو وہ مقصد ماشاء اللہ پورا ہو رہا ہے.